السلام علیکم، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسکین اردو لٹریچر پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے جون 2013 کا کوشچنس، اور یہ 50 سوالات پر مشتمل ہوگا۔ کافی اچھے سوالات ہیں اس میں بھی، تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ پیپر ہے یہ جون 2013 کا، تو اس میں کل 50 سوالات ہیں۔ پہلا کوشچن، جانم کس دور کے شاعر ہیں؟ تو برہان الدین جانم کا تعلق تھا کس سے؟ عادل شاہی سے۔ یہاں پہ دوسرا کوشچن ہے، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ تو دکن میں اردو یہ نہیں ہوگا، نصیر الدین ہاشمی کی ہے، اور پنجاب میں اردو یہ ان کے نام پر رقہ یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا اردو قدیم، شمس اللہ قادری۔ اس کے بعد تیسرا کوشچن ہے، وہ کون سا شاعر تھا جو جگت گرو کے دربار سے وابستہ تھا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا افضل۔ چوتھا کوشچن ہے، چندا اور لورک کس مثنوی کے کردار ہیں؟ تو یہ دو کردار ہے مینا ستیونتی کے۔ رائٹ آنسر اس کا بی ہوگا۔ آگے یہاں پہ دیوا ہے، میر حسن نے کتنی مثنویاں لکھی ہے؟ تو میر حسن نے لکھی ہیں 12 مثنویاں۔ اب چھٹا کوشچن ہے، مسمن میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ تو اس میں کل 8 مصرعے ہوتے ہیں۔ اب یہ سوال پہلے بھی گیا ہے، پہلے حالی کا تخلص خستہ تھا، کس کے کہنے پر انہوں نے اسے تبدیل کیا ہے؟ تو مرزا اسد اللہ خان غالب کے کہنے پر حالی نے خستہ سے حالی رکھا ہے۔ تاریخ ادبیات ہندوستانی و ہندی کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر یہاں دیوا ہے گارسا دتا سی۔ اگر آپ کو معلوم ہو تو کمنٹ میں ضرور سے بتائیں۔ دریائے لطافت کی خوبی ہیں؟ تو دریائے لطافت یہ انشاء اللہ خان انشا کی کیا ہے کتاب ہے، اور یہ قواعد کی کتاب ہے، تو اس کا رائٹ آنسر پہلا ہی ہوگا۔ اس میں پہلی بار اردو زبان کے قواعد و اصول کیا ہے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے 10واں کوشچن، یہ بھی اچھا قول ہے اور ذہن نشین کر لیا آپ اسے قول کو۔ قول کس ماہر لسانیات کا ہے؟ اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تب بھی جدید ہند آریائی زبانوں کی پیدائش ہو جاتی، لیکن ان کے ادبی آغاز و ارتقاء میں ضرور تاخیر ہوتی۔ تو یہ قول ہے سنیتی کمار چٹرجی کا۔ مغربی ہندی میں شامل 5 بولیوں کا صحیح زمرہ بتانا ہے۔ اس کا رائٹ آنسر ہوگا برج بھاشا، بندیلی، قنوجی، کھڑی بولی اور ہریانوی۔ یہ 5 بولیاں ہیں مغربی ہندی کی۔ فارسی زبان و ادب پر محمد حسین آزاد کی مشہور تصنیف کون سی ہے؟ تو فارسی زبان و ادب پر محمد حسین آزاد کی ہے سخندان فارس، یہ ان کی کتاب ہے۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ 13واں کوشچن، منٹو کے کس افسانے کو ایک نئے تجربے سے موسوم کیا گیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا پھندے۔ اب یہاں پہ ہے پیدائش کے لحاظ سے صحیح ترتیب بتانا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا کرشن، خواجہ احمد عباس، راجندر سنگھ بیدی اور عصمت چغتائی۔ باغ و بہار کا سب سے طویل قصہ کون سا ہے؟ تو سب سے طویل قصہ ہے تیسرا درویش کا۔ اس کے بعد ہے 16واں کوشچن، قرۃ العین حیدر نے کس ناول میں متضاد تصویروں کو یکجا کر کے ایک البم سا بنا دیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا کار جہاں طراز ہے، اور باقی تینوں بھی کیا ہے یہ قرۃ العین حیدر کی ہی ہے۔ آتش کے درج ذیل مصرعے کا صحیح مصرع اولی بتانا ہے۔ ہر بار عجب رنگ ہے، ہر بار عجب روپ، تو اس کے پہلے کیا آئے گا؟ جب دیکھے کچھ اور ہی عالم ہے تمہارا، ہر بار عجب رنگ ہے، ہر بار عجب روپ، تو یہ آتش کا ہے۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ رقعت غالب کیا ہے؟ تو یہ غالب کے فارسی خطوط کا مجموعہ ہے، غالب کی کتاب ہے یہ۔
اس کے بعد دریائے لطافت ایک صدف کے علاوہ کتنے جزیروں پر مشتمل ہے؟ دریائے لطافت یہ کس کی ہے؟ تو انشاء اللہ خان انشا کی ہے اور یہ 7 جزیروں پر مشتمل ہے۔ ہاں، یہ حال کی طرح ہی تخلص پر سوال ہے کہ شاعر نے میر انیس کے لیے ہذی کے بجائے انیس تخلص تجویز کیا، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ناسخ۔ اس کے بعد ہے 21واں سوال، پریم چند کے افسانوی مجموعے واردات میں کتنی کہانیاں ہیں؟ تو اس میں کل 13 کہانیاں ہیں۔ یہ منشی پریم چند کا افسانوی مجموعہ ہے۔ اس کے بعد کون سا افسانہ راجندر سنگھ بیدی کا نہیں ہے؟ تو سپنوں کے دیس میں یہ راجندر سنگھ بیدی کا نہیں۔ امراؤ جان ادا کے کردار میں فیض علی کا منصب یا پیشہ کیا ہے؟ تو امراؤ جان ادا کا کردار ہے فیض علی اور یہ ایک ڈاکو ہوتا ہے۔ امراؤ جان ادا مرزا ہادی رسوا کا کیا ہے؟ ناول ہے۔ کو ترتیب سے زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب میں لگانا ہے تو سب سے پہلے آئیں گا فردوس بری، پھر میدان عمل، پھر لندن کی ایک رات اور دارا شکوہ۔ ڈی آپشن اس کا درست ہوگا۔ کوشچن ہے نذیر اکبر آبادی کے بارے میں یہ کس نے کہا تھا کہ یہ بھی قول ہی ہے یہاں کبیر کے اخلاق و خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے، تو یہ کہا تھا نیاز فتح پوری نے۔ کوشچن کس کا شمار ایہام گو شعرا میں نہیں ہوتا ہے؟ تو پائس کا شمار ایہام گو شعرا میں نہیں ہوتا ہے، باقی ایہام گو شعرا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ کوشچن ہے رشید احمد صدیقی نے یاسیات کا امام کسے کہا ہے؟ تو پانی کو کہا ہے انہوں نے۔ 28واں کوشچن ہے کس بڑے شاعر نے کوئی مثنوی نہیں لکھی؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا خواجہ میر درد۔ گورکھپوری نے زہر عشق کے مصنف کو یورپی شاعر کا ہم پلہ قرار دیا، تو زہر عشق یہ کیا ہے؟ مرزا شوق کی مثنوی ہے، گوئٹے کا انہوں نے ہم پلہ قرار دیا مجنوں گورکھپوری دیے وہ ہے، سند بتانی ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانی ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانی ہے۔ مذکورہ بالا شعر میں کس سند کا استعمال ہوا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا میرات النظیر۔ یہاں پہ سند کے تعلق سے ہی شعر دیے وہ ہے، چمن میں کس نے الہی نگاہ ڈالی آج، جو کھل کھلاتی ہے گل کی ہر ایک ڈالی آج۔ اس شعر میں کس سند کو بروئے کار لایا گیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا تجنیس تام۔ اس کے بعد قول دیے وہ ہیں یہاں پہ، یہ کس نے کہا تھا کہ علوم کے اعتبار سے لکھنؤ ہندوستان کا بخارا اور قرطبہ اور اقصائے مشرق کا نیشاپور ہے؟ تو یہ کہا تھا عبدالحلیم شرر نے۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ 33واں کوشچن، شدی تحریک کے خلاف کس نے شدید رد عمل ظاہر کیا تھا؟ تو یہ خواجہ حسن نظامی۔ قرآن 4 درویشوں کا تذکرہ کس کی تصنیف ہے؟ تو حسن نظامی کی ہی تصنیف ہے۔ دلبرا اور حدیث دگراں ذیل کے کس کتاب میں شامل ہے؟ تو یہ سیپارہ دل میں شامل ہے اور یہ بھی خواجہ حسن نظامی کا ہی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیوا ہے 36واں کوشچن، ابوالکلام آزاد کے ساتھ جیل میں کس کا قیام رہا ہے؟ تو حافظ علی بہادر کا۔ اس انگریزی اخبار نے مولانا آزاد کے سیاسی خیالات سے انگریزوں کو باخبر کیا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا پانیر۔ الہلال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کب نکلنا بند ہو گیا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا 1927۔ پھر یہاں پہ دیوا ہے مولانا ابوالکلام آزاد ذیل میں سے کس کی انقلابی فکر سے زیادہ متاثر رہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا جمال الدین افغان سے انقلابی فکر سے زیادہ متاثر رہے۔
40واں کوشچن ہے الفاظ کے معمولی الٹ پھیر سے کون مزاح پیدا کر دیتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا رشید احمد صدیقی۔ اس کے بعد ہے 41 کوشچنز کرسچن کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو ان کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام ہے طلسم خیال، اور یہ بھی انہی کے ہی ہے۔ زندگی کے موڑ پر نظارے سمندر دور ہے، یہ بھی کرسچن کے ہی ہے۔ عصمت چغتائی کی تصنیف چوٹے کیا ہے؟ افسانوں کا افسانوی مجموعہ ہے ان کا یہ۔ اس کے بعد دیے ہوا ہے بچوں کی نفسیات پر لکھے ہوئے بیدی کے افسانوں کا نام کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا تلا دان۔ باقی بھی انہی کا ہی ہے، بیدی کا ہی، گرم کوٹ، ببل، گھمنڈی، یہ بھی انہی کے ہیں۔ 44 کوشچنز ہے بچوں کے لیے لکھی گئی کتاب آؤ ڈرامہ کریں کس کی ہے؟ جو ڈرامے کے فن کو سمجھنے کے لیے بھی کارآمد ہے۔ تو یہ محمد مجیب کی کتاب ہے، جس میں ڈرامے کے فن کو سمجھنے کے لیے کافی کارآمد اور یہ مفید ہے۔ 45 کوشچنز قول پر مشتمل ہے۔ یہ کس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ معمولی اور بظاہر غیر اہم محسوس ہونے والے واقعات اور اشیاء کے بیان میں غضب کا مزاح پیدا کر دیتے ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا رشید احمد صدیقی۔ کوشچنز ہے کن کی بعض مزاحیہ تحریروں میں فکر کی گہرائی اور فلسفیانہ انداز پایا جاتا ہے؟ تو یہ بھی رشید احمد صدیقی کے تعلق سے ہی ہے۔ ناجی یک رنگ کے علاوہ ایک اور ہم عصر شاعر کا نام بتانا ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا مضمون۔ یہ کیا ہے؟ ایک ہی زمانے کے شاعر ہیں۔ اس کے 48 کا کوشچن ہے زمستان کس کی نظم ہے؟ تو یہ ہے محمد حسین آزاد کی نظم ہے۔ چمن پہ گزری سو گزری مگر یہ کیا کم ہے کہ فاش ہو گئے جھوٹی بہار کے آئے، یہ کس کا شعر ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا جزوی۔ اس کے بعد ہے غبار خاطر کا سنیاشات کیا ہے بتانا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا 1942۔ یہ خطوط کا مجموعہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے۔ تو یہ تھے ہمارے 50 کوشچنز۔ اگر کسی سوال کا کسی سوال میں جواب میں آپ کو ڈاؤٹ ہو تو ضرور سے کمنٹ باکس میں لکھیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر لیں یا جواب سے واقف ہو جائیں۔ پھر جون 2013 کا پیپر، اور یہ 75 سوالات پر مشتمل ہوگا۔ عادل شاہی سلطنت کا دوسرا حکمراں کون تھا؟ تو دوسرا حکمراں ہے عادل شاہی سلطنت کا اسماعیل عادل شاہ، یہ دوسرا حکمراں ہے۔ اس کے بعد ہے دوسرا کوشچن، یہاں پہ دیے ہوا ہے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ رائٹ آنسر ہے حسن شوقی۔ نام ہے فتح نامہ نظام شاہ۔ اس کے بعد ہے مثنوی قطب مشتری میں مشتری کی اصل حیثیت کیا ہے؟ تو قطب مشتری میں جو مشتری ہے وہ ایک رقاصہ ہے۔ چوتھا کوشچن ہے سیف الملوک بدیع الجمال کس بادشاہ کے زمانِ حیات میں لکھی گئی ہے؟ تو یہ غواصی کی مثنوی ہے۔ آپ بتانا ہے کہ یہ کس بادشاہ کے حیات میں لکھی گئی ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر سلطان محمد قطب شاہ کے زمانِ حیات میں لکھی گئی ہے۔ پانچواں کوشچن ہے یہاں پہ نصرتی کا سنِ وفات کیا ہے؟ تو 1674 اس کا سنِ وفات ہے نصرتی کا۔ کوشچن منوہر اور مدمالتی کس مثنوی کے کردار ہیں؟ تو منوہر اور مدمالتی یہ کردار ہے گلشن عشق کے۔ سکانی نے کس مقامی زبان سے زیادہ اثر قبول کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا مراٹھی۔ زبانی اعتبار سے درست ترتیب بتانا ہے تو اس کا رائٹ آنسر دیکھ لیتے ہیں، نظامی آئے گا، اس کے بعد آئے گا محمد قلی قطب شاہ، ابن نشاطی اور ولی دکنی۔
اس کے بعد ہے نواں کوشچن، سلسلہ روز و شب کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ تصنیف ہے صالحہ عابد حسین کی۔ اردو نثر کے ترسیلی امکانات اور اس کی ابلاغی قوتوں کا احساس کس نے؟ سر سید احمد خان نے دلایا ہے۔ کوشچن ہے یہاں پہ مضمون ترقی علم انشاء، ترقی علم انشاء کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو یہ مضمون ہے علم انشاء، تو اس کے مصنف کون ہے؟ تو سر سید احمد خان اس کے مصنف ہے۔ کوشچنس یہ اقوال پر مشتمل ہے، قول پر مشتمل ہے۔ سر سید نے آونا سے بچنے کے لیے گرامر کی بھی پرواہ نہیں کی، یہ کس کا قول ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا الطاف حسین حالی۔ ناصح سے کہہ دو کہ اب کیا کیجیے، دل جو تھا بندہ خدا کا سو جو کا ہو گیا۔ تو اس شعر میں کس صفت کا استعمال ہوا بتانا ہے 13ویں کوشچنس میں۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ڈی۔ اس کے بعد دیے ہوا ہے یہاں پہ 14واں کوشچنس، دن کٹا فریاد میں اور رات زاری میں کٹی، عمر کٹنے کو کٹی پر کیا ہی خواری میں کٹی۔ مذکورہ بالا شعر میں کس صفت کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو ڈی ہی آنسر ہوگا اس کا۔ جدلیاتی مادیت کس دبستان کی پہچان ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا مارکس۔ غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو پیش از یک نفس، نہیں ہوتا ہے آزادوں کو پیش از یک نفس، برق سے گرتے ہیں روشنِ شمع ماتم خانہ ہم۔ میں کس کا شعر ہے بتانا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا غالب۔ غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا عربی زبان کا لفظ ہے۔ شیخ کے غزل کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ تو ان کے غزل کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا کہ متروکات کا اس میں کم سے کم استعمال ہے۔ متروکات یعنی ایسے الفاظ جو جس کا ابھی رجحان نہیں ہے، یعنی شاعری میں استعمال نہیں ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے الفاظ ہیں جس کا رواج اب شاعری میں نہیں ہوتا۔ غزل کی روایات میں کس کی غزل نئے تجربے کا حکم رکھتی ہے؟ تو اردو غزل کی روایت میں کس کی غزل نئے تجربے کا حکم رکھتی ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا اقبال کی غزل ہے۔ کس نے کہا تھا غزل کا خمیر عشق و محبت ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا علامہ شبلی نعمانی۔ اس کے بعد پھر قول دیے ہوا ہے، یہ کس کا قول ہے؟ اگر تمام فنون لطیفہ احساسات و کائنات کا عطر ہے تو غزل اس عطر کا عطر ہے۔ تو یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول ہے فراق گورکھ پوری کا۔ گورکھ پوری کے بارے میں قول ہے کہ فراق حسن و جمال کی بولتی ہوئی روح کے شاعر ہیں، یہ کس کا قول ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا گوپی چند نارنگ۔ 20واں کوشچن ہے نشاط روح کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو یہ اصغر کا شعری مجموعہ ہے۔ یہاں پہ دیے ہوا ہے عہد جدید کا وہ کون سا غزل گو شاعر ہے جس کے کلام میں ہندوستانی دیو مالائی عناصر کا اثر سب سے زیادہ ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا فراق گورکھ پوری۔ 20واں کوشچن ہے جدید غزل کے عناصر اربع کے صحیح زمرے کی نشاندہی کرنا ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا اصغر آئیں گے، پھر جگر، فانی اور حسرت۔ یہ کیا ہے؟ جدید غزل کے عناصر اربع ہیں۔ 26واں کوشچن ہے مرزا واجد حسین کس شاعر کا نام ہے؟ اصل نام کس کا ہے؟ تو یہ ہے یگانہ چنگیزی کا
اصل نام ہے۔ ناسخ کی غزلوں کے کتنے دیوان ہیں؟ تو ناسخ کے غزلوں کے کل 3 دیوان ہیں۔ یہاں پہ 28واں کوشچن، اقبال کو کس یونیورسٹی نے پی ایچ ڈی کی سند سے نوازا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا بی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اقبال کا کون سا مجموعہ آدھا اردو اور آدھا فارسی میں ہے؟ تو ارمغان حجاز میں آدھا اردو آدھا فارسی پر مشتمل ہے۔ ہند و پاک میں اقبال کی 100 سالہ تقریبات کب منعقد ہوئی؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا 1977۔ اس کے بعد ہے علامہ اقبال نے فلسفے کے کس پروفیسر سے بہت زیادہ استفادہ کیا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا بی۔ نے نالۂ فراق کس کی یاد میں لکھی؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا اے۔ 1933 میں علامہ اقبال نے کن 2 حضرات کے ساتھ افغانستان کا سفر کیا تھا؟ 1933 میں گئے تھے یہ افغانستان، تو کس کے ساتھ گئے تھے یہ بتانا ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سید سلیمان ندوی اور راس مسعود۔ بانگ درا کے کس نظم کو عبدالقادر سروری نے بانگ درا کا دل کہا ہے؟ تو شمع و شاعر کو کہا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ خضر رہا ایک مفکر شاعر کا عہد نامہ جدید ہے۔ تو یہ بھی قول ہے خضر رہا نظم کے تعلق سے علامہ اقبال کے۔ خضر رہا ایک مفکر شاعر کا عہد نامہ جدید ہے۔ تو یہ کس نے کہا تھا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا آل احمد سرور۔ 36واں کوشچن ہے، مثنوی گلزار نسیم کے اس شعر میں کس صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ تو گلزار نسیم کا شعر ہے، یاد رکھیں، جس کف میں وہ گل ہوا داغ ہو جائے، جس گھر میں ہو گل چراغ ہو جائے۔ تو اس میں استعمال ہوئی تجنیس تام۔ مثنوی گلزار نسیم کے اس شعر میں کس صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ تو اوپر کا شعر بھی گلزار نسیم کا ہی تھا، یہ بھی گلزار نسیم کا ہے۔ عقل تھا سوچ میں کھڑا تھا، جو برق تھا ہاتھ مل رہا تھا۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا حسن تعلیل۔ 8 کوشچنز، گلزار نسیم کے برخلاف سحر البیان میں کون سا وصف زیادہ ہے؟ تو یہ اس کا رائٹ آنسر ہوگا جزیات نگاری۔ کوشچن، کس مثنوی نگار نے اپنی مثنویوں میں خود کو ہیرو کے طور پر پیش کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا مرزا شوق۔ 40واں کوشچن ہے، قصیدے کے اجزاء کو صحیح ترتیب میں لگانا ہے۔ تو پہلے تشبیب آئے گا، گریز، مدح اور پھر دعا۔ تو رائٹ آنسر اس کا ہوگا بی۔ یہ کس نے لکھا ہے کہ صحرائے کربلا کے دھوپ کی شدت اور رات کے سناٹے کو انیس نے ایک مصور کے احساس اور مصور کی نظر سے دیکھا ہے۔ تو یہ انیس کی مرثیہ نگاری کے تعلق سے کس کا قول ہے بتانا ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سیدہ جعفر۔ اس کا رائٹ آنسر بی ہوگا سیدہ جعفر۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے، مرثیے کو کس نے تشبیب سے متعارف کرایا جو آگے چل کر چہرے سے منسوب ہوئی؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سودا۔ ہے، مرثیے کے کس جزو میں براءت استحلال کی صورت ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا چہرہ۔ ارتفاع سبلیمیشن کا تصور کس نقاش سے منسوب ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر جائنس۔ 20ویں صدی میں
عملی تنقید کو ایک نئے طریقہ کار کے طور پر کس نے پیش کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا آئیے رچرڈ۔ اس کا میر کے نکات الشعراء کے جواب میں معشوق 40 سالہ خود کا تذکرہ کس نے لکھا ہے؟ تو یہ نکات الشعراء کے جواب میں لکھی ہوئی کتاب ہے، اسے بھی یاد رکھیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا میر محمد یار خاکسار۔ 47 ہے، ارسطو نے ڈرامے کے فن میں کسے اولیت دی ہے؟ تو اولیت دی ہے۔ شاد عظیم آبادی کی خود نوشت کا تحقیقی جائزہ لینے کے بعد یہ کس نے کہا تھا کہ وہ جھوٹوں کا بادشاہ ہے؟ تو یہ کہا تھا قاضی عبدالودود نے۔ صحیح ترتیب کی ہمیں نشاندہی کرنا ہے۔ تو پہلے ڈرامہ، ناول، تنقید، افسانہ۔ 50واں سوال ہے، اردو میں اسلوبیات کا بنیاد گزار ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا مسعود حسین خاں۔ ہے بلا قافیہ نظم کے لیے مخصوص ہے۔ بلا قافیہ نظم کے لیے کیا مخصوص ہے؟ کیا بولتے اسے؟ نظم معرہ۔ عزیز احمد کی کتاب ترقی پسند ادب کس رسالے میں قسط وار شائع ہوئی؟ عزیز احمد کی کتاب بھی ہے اور سردار جعفری کی بھی کتاب ہے اس نام سے۔ تو یہ کتاب کس رسالے میں بلا قسط شائع ہوئی بتا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا اردو۔ 53واں کوشچن، ادب اور انقلاب نام کا مضمون کس کا لکھا ہوا ہے؟ ادب اور انقلاب نام سے کس کا مضمون لکھا ہوا ہے؟ تو یہ ہے احمد علی کا۔ مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے، یہ قول کس کا ہے بتانا ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا عبدالرحمن بجنوری۔ ترقی پسند ادیبوں کی پہلی قرارداد پر کس کے دستخط نہیں تھے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا منشی پریم چند کے، باقی ان کے دستخط ہے۔ یہاں پہ دیوا ہے، اشترن و سوزن کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ قاضی عبدالودود کی تصنیف ہے۔ دریائے لطافت کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا قواعد۔ سر سید مرحوم اردو لٹریچر کس کا مضمون ہے؟ تو یہ شبلی نعمانی کا مضمون ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیے ہوئے ہیں سودا کا معاصر صرف نہیں ہے بتانا ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ناسخ۔ پھر اور میر حسن یہ سودا کے ہی معاصر ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیے ہوا ہے ڈرامہ ضحاک کتنے مناظر پر مشتمل ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہو گیا 6 مناظر پر مشتمل ہے۔ 61واں کوشچن ہے یہاں پہ، ان میں سے کون سا ضحاک کا کردار نہیں ہے؟ تو ضحاک وزیر اعظم نوشابہ خاقان یہ اس کا نہیں ہے، ضحاک یہ اسی کا ہی ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا بی۔ ان میں سے کون سا ڈرامہ آغا حشر کا نہیں ہے؟ تو آغا حشر کا ڈرامہ نہیں ہے وہ بتانا ہے۔ اس کا رائٹ آنسر ہوگا سی۔ یہ ہے آغا حشر کا پہلا ڈرامہ کون سا ہے؟ تو آفتاب محبت یہ آغا حشر کا پہلا ڈرامہ۔ ان میں سے کون سا ڈرامہ حبیب تنویر کا خون ہے؟ حبیب تنویر کا نہیں ہے، میرے خیال سے یہ سردار جعفری کا ہے۔ چرنداز چور۔ باغ و بہار میں کتنے افراد کا قصہ بنیادی طور پر بیان کیا گیا ہے؟ تو بنیادی طور پر باغ و بہار میں کتنے لوگوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے؟ تو 5 لوگوں کا ہے یہ۔ مدن بان کس داستان کا کردار ہے؟ تو یہ ہے رانی کیتکی کی
کہانی کا کردار ہے اور یہ انشاءاللہ خان انشا کی ہے۔ یہ وہ ہے فسانہ عجائب میں جان عالم تبدیلی روح کے تحت کس جانور کے جسم میں حلول کرتا ہے؟ آنسر ہوگا بندر۔ اس کے بعد ہے کون سی داستان ہے جس میں طوطا اہم کردار ادا کرتا ہے؟ تو یہ فسانہ عجائب۔ ان میں سے کون سی صنف زبانی بیانیہ کے لیے مشہور ہے؟ تو داستان اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ 70واں کوشچن، باغ و بہار میں دوسرا درویش کس ملک سے ہے؟ تو باغ و بہار میں دوسرا درویش کس ملک سے ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا فارس۔ اس کے بعد دیے ہوئے ہیں یہاں پہ باغ و بہار میں شہزادی اپنے ملازم بہروز کے ذریعے جس جوان کا قصہ بتاتی ہے وہ ہر مہینے زمرد کا مرتبان لے کر کس پر سوار ہو کر آتا تھا؟ تو وہ بیل پر آتا تھا۔ نے کہا ہے کہ میر امن نے ناول کے لیے موزوں زبان کی بنیاد ڈالی۔ تو یہ کس کا قول ہے بتانا ہے۔ اس کا رائٹ آنسر ہوگا حسن فاروقی نے کہا ہے کہ میر امن نے ناول کے لیے موزوں زبان کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد ہے 73واں کوشچن، رانی کیتکی کی کہانی میں اودے بھان کس کا بیٹا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا راجا سورج بھان۔ فسانہ آزاد میں آزاد کی محبوبہ کا کیا نام تھا؟ تو آزاد کی محبوبہ کا نام ہے حسن آرا۔ اس ویڈیو کا لاسٹ کوشچن ہے کس ناول میں حسین کا کردار کافی جاندار ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا فردوس بری۔ باقی بھی یہ عبدالحلیم شرر کے ہی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک کریں، چینل پر اگر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بازو بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ ہی کو ملے۔